آج سے ٹھیک 15 دن پہلے عمران خان صاحب رہا ہو رہے تھے، بڑا سانحہ ایک بار پھر جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور وہ ہے کرم میں پہلا قافلہ کرم پاڑا چنار جا رہا تھا۔ ازما بخاری صاحبہ جو ہے انہوں نے بہرحال سوال کیا کہ فوج سوچے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے ہمارے ساتھ غلط کیا۔ جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بڑا دعویٰ کیا۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج سے ٹھیک 15 دن پہلے عمران خان صاحب رہا ہو رہے تھے، مگر اچانک کوئی رکاوٹ آ گئی اور عمران خان صاحب کی رہائی رک گئی۔ کون رہا کرنا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو؟ کس نے پیغام دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جا رہا ہے، اور رہائی کے بعد کہاں شفٹ کرنا تھا عمران خان صاحب کو؟ اس پر بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب سے تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کی، مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی، ملاقات ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ اس میں کیا رکاوٹ آئی، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ایک بڑا سانحہ ایک بار پھر جو ہے وہ پیش آیا ہے، اور وہ ہے کرم میں معاہدہ ہو گیا فریقین کے درمیان، امن معاہدہ، اور طے پا گیا تھا کہ راستے کھولے جائیں گے، اور راستے کھولنے کی راہ میں جو رکاوٹ بنے گی ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ تو آج پہلا قافلہ تقریباً 3 ماہ کی راستوں کی بندش کے بعد پہلا قافلہ کرم پاڑا چنار جا رہا تھا ڈپٹی کمشنر کی قیادت میں۔ تو اس پر فائرنگ ہوئی، ڈپٹی کمشنر زخمی ہوئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ایف سی اور پولیس کے کچھ جوان بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد ریاست کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا کرنا ہوگا ریاست نے، یا کیا کرے گی ریاست، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ اس معاملے کو لے کر تحریک انصاف کی سب سے بڑی اتحادی جماعت جو ہے، جو اس معاملے میں تحریک انصاف کے بجائے تحریک انصاف کے مخالفین کے لیے راستے تنگ کرتی رہی، اب انہوں نے علی امین گنڈاپور پر بڑا الزام لگا دیا ہے، سخت الزام لگا دیا ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے راجہ ناصر عباس کا میں ذکر کر رہا ہوں، حوالے دے رہا ہوں۔ تو آغاز میں کرتا ہوں، اچھی خبر ہے پاکستان کے حوالے سے عالمی طور پر، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن بننے کے بعد وہاں پر باضابطہ طور پر پاکستان نے جا کر کرسی سنبھال لی ہے۔ اور جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق 2 سال کی مدت کا آغاز پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر جو ہے وہ اس کا ہو گیا ہوا ہے، اور پاکستان کے مندوب اعظم افتخار نے غیر مستقل ارکان کے پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت کی، اور پھر سلامتی کونسل میں پاکستان کا پرچم بھی لگایا، جس کے بعد اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے پاکستان اس کا جو ہے وہ رکن بن گیا غیر مستقل۔ اور دیگر جو ممالک ہیں اس میں ہیں ڈنمارک، یونان، پاناما، صومالیہ، یہ غیر مستقل رکن ہے اقوام متحدہ کے۔ اور پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے میں پاکستان فعال اور تعمیری کردار ادا کرے گا۔ 8ویں بار پاکستان غیر مستقل رکن بنا اقوام متحدہ کا۔ 193 رکن ممالک میں 182 پاکستان کو ووٹ ملے تھے جون میں جو ووٹنگ ہوئی تھی، اور سلامتی کونسل کے جو مجموعی طور پر 5 مستقل رکن ہیں اور 10 غیر مستقل ارکان ہیں۔ جو مستقل ارکان ہیں سلامتی کونسل کے امریکہ، برطانیہ، روس، چین اور فرانس ہیں، اور پاکستان 8ویں بار جناب اقوام متحدہ میں اپنا سلامتی کونسل میں اپنا جھنڈا لے کر پاکستان کے مستقل مندوب جو ہیں بیٹھ گئے ہیں۔ یہ خبر تھی آپ کے سامنے شیئر کرنی کہ وہاں پر کرسی سنبھال لی ہے جی پاکستان نے۔ اب جو معاملات ہیں عمران خان صاحب کے، اور کرم پر میں بعد میں آتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی رہائی ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، طرح طرح کے دعوے، حکومت میں بھی کہیں کبھی کبھی یہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہونے تو نہیں جا رہا۔ بعض اوقات ہمارے حکومتی وزیر مشیر وہ بھی ذرا گڑبڑا جاتے ہیں، کہتے ہیں یار این جی ہویا سی، مطلب عمران خان کو پتہ ہی نہیں سی لگا کہ ساڈے معاملات طے ہو گئے سی، ساڈی گل ہو گئی سی، تو کتے عمران خان دی گل ہی نہ ہو گئی ہوئے، تو وہ ذرا پریشان ہو جاتے ہیں۔ کل جو ہوا، جو پرسوں بلکہ 19 جو اپنا پی ٹی آئی کے 9 مئی کے مجرمان جو تھے ان کو معافی مل گئی۔ اب معافی ملنے کی میں نے آپ کے سامنے جو رکھ دی تھی بات، تو بات نکلنی انشاءاللہ وہی ہے کہ عالمی دباؤ جو تھا اس کو ڈیفیوز کرنا تھا۔ جیسے ہی فوجی عدالتوں نے فیصلے سنائے سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مشروط اجازت کے بعد، تو پھر یورپین یونین کی سٹیٹمنٹ آ گئی، امریکہ سے پریشر آنا شروع ہو گیا، ایک پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنتا ہوا جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا ماحول بننے کا، تو اس کو ڈیفیوز کرنا تھا۔ تو ڈیفیوز کرنے کے لیے وہ جو اپنا رحم کی اپیلیں تھیں، پٹیشنز تھیں،
ان میں سے 19 کو رہا کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، اور معافی بھی ان کو ملی جو اگلے 2-3 ماہ میں رہا ہونے تھے۔ لیکن کل عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں پنجاب کی وزیر اطلاعات، انہوں نے بہرحال سوال کیا کہ فوج سوچے کہ یہ کیا کر رہی ہے، جن کو آزاد کیا انہوں نے باہر جا کر تو پھر نعرے لگا دیے۔ تو لہٰذا حکومت کو، مسلم لیگ نون کو کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کی ٹینشن ضرور ہو رہی ہے، کیونکہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا بھائی، ابھی تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ایسا کہیں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر بندہ ڈرتا تو ہے، سانپ کا ڈسا ہوا پھر رسی سے بھی جو ہے وہ ڈرتا ہے، کیا کہتے ہیں، دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک پر پیتا ہے، اس طرح کی کہاوت ہے نا۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ ہو چکے ہوئے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پھر نہ ہمارے ساتھ کوئی ہاتھ ہو جائے، ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بھی ہم نے گنوا دیا۔ وہ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ گند کا ٹوکرا ہم اپنے سر پر نہیں ڈالیں گے، وہ بھی ڈال دیا۔ اس کے بعد بھی اگر عمران خان کی لائن سیدھی ہو اور عمران خان کی رہائش شاہی ہو جائے تو پھر ساڈے کو کی رہنا ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا سا حکومت کے اندر بھی یہ سوال، حکومتی جو کئی رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی کبھی کبھی پوچھتے کہ یار عمران خان کی ڈیل واقعی تو نہیں ہو رہی، ایسا ہو نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف والے کاریگر بہت ہیں۔ کچھ دن پہلے، یعنی یہ جو اپنا 24 نومبر اور 26 نومبر کا جو ایک پی ٹی آئی نے مہم جوئی کی تھی، اس مہم جوئی کے بعد علیمہ خانم صاحبہ نے سارا کا سارا ملبہ ڈال دیا تھا اپنی بھاوج پر، بشرا بی بی پر، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ بشرا بی بی اگر یہ حرکت نہ کرتی، لوگوں کو ڈی چوک کی طرف گھسیٹ کر نہ لے جاتی، سنگجانی کی طرف چلی جاتی، جو عمران خان کا پیغام آیا تھا، تو پھر عمران خان رہا ہو جاتے، کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ سنگجانی چلے جائیں اور 20 دن کے اندر اندر عمران خان رہا ہو جائیں گے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اب جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، انہوں نے بڑا دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا کہ جب یہ پیشکش ہوئی تھی عمران خان صاحب کو 20 دسمبر کو رہا کر دیں گے، رہا کریں گے، یا عمران خان صاحب کو جو عمران خان صاحب کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے، بنی گالہ سے بھی زیادہ پسندیدہ جگہ، نتھیا گلی، گورنر ہاؤس، وہاں عمران خان کو شفٹ کر دیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 میں پہلی حکومت بنی تھی پی ٹی آئی کی، تو عمران خان صاحب کے دن رات، عیدیں، شب راتیں، جشن آزادی، کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا، کوئی ایسا دن جو عمران خان صاحب نتھیا گلی نہ بیٹھے ہوں۔ عمران خان وہاں، ان کا شیرو وہاں، ان کا موٹو وہاں، سارے وہیں پہ ہوتے تھے نتھیا گلی میں، اور نتھیا گلی اسٹیٹ بنی ہوتی تھی۔ عمران خان صاحب، پورا علاقہ چاروں طرف سے بند ہوتا تھا عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے جو ہے وہ گڈ ٹائمز جس کو کہیں، میں کچھ اور لفظ نہیں کہہ رہا، وہ عمران خان صاحب وہاں گزارا کرتے تھے۔ تو شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جی آفر ہوئی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ کو جو ہے وہ ہمیں آفر ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب کو 20 دسمبر تک رہا کرنے کی نوید سنائی گئی تھی کہ 20 دسمبر تک رہا ہو جائیں گے۔ ایک ٹی وی چینل سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفر لے کر آئے تھے محسن نقوی، اور ان کے ساتھ ایک اور وزیر بھی تھے، یعنی محسن نقوی تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے کہتے ہیں نمائندے کے طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تھے، اور اپنا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی تھے، محسن نقوی بھی تھے، حکومت کے نمائندے بھی تھے، اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی تھے۔ انہوں نے یہ ہمیں آفر کی تھی، گورنر ہاؤس نتھیا گلی منتقل ہونے کی۔ اب اگر یہ آفر تھی تو آپ ذرا دیکھیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف مسلسل اس چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو کسی طرح کے پی کے شفٹ کر دیں، کے پی کے جیل تک شفٹ کرنے کے لیے کے پی کے کی حکومت ترے کر رہی ہے۔ اگر یہ آفر تھی تو عمران خان صاحب وہاں گئے کیوں نہیں؟ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک چیز کہی گئی ہے اور جس پر وہ آمادہ بھی ہو گئے تھے۔ 24 نومبر کو اور 25 نومبر کو ان معاملات کو حتمی شکل بھی دی جا رہی تھی۔ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے وفود کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی، ایک طرف لشکر آ رہا تھا، ایک طرف اپنا اڈیالہ جا کر پی ٹی آئی کے رہنما مل بھی رہے تھے۔ پھر اچانک خبر آئی تھی کہ جی عمران خان کا ویڈیو بیان آ رہا ہے سامنے، اور ویڈیو بیان کیا ہوگا کہ جی میں خاموش رہوں گا، معافی دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اس طرح کی کوئی شرط تھی۔ اور بعد میں پھر عمران خان کو سمجھایا گیا کہ نہیں یار، پارٹی کے لوگوں نے کہ یار اس طرح کریں گے، یا عمران خان کو عقل آئی کہ اگر اس طرح کریں گے تو اس کا تو نقصان ہوگا، سیاست بڑھ جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا شیر افضل مروت صاحب کہ اصل ورنہ کس کو کہتے ہیں، تو اصل ورنہ جو ہے وہ یہی ہو جاتا کہ عمران خان صاحب لکھ کر دے دیتے، تو جو ہے وہ یا تحریری طور پر دیتے یا ویڈیو بیان ریکارڈ کروا دیتے، تو پھر سیاست عمران خان صاحب کی ڈاواں ڈول ہو جاتی۔ تو پھر عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گئے
اور آفر جو ہے وہ وہیں کی وہیں رہی. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایسی کوئی آفر ایز سچ نہیں تھی عمران خان صاحب کو. یہ بھی پی ٹی آئی والے مسلسل پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ تو تیار ہیں عمران خان کو آزاد کرنے کے لیے. وہ ایک میں دیکھ رہا تھا، ایک ہمارے دوست ہیں اپنا رانا سعید صاحب، ریڈنگس اپنا والے ریڈنگس جو کتابیں بیچتے ہیں، بڑا خوبصورت کام کرتے ہیں. وہ رانا سعید صاحب نے اپنے نا فیس بک پر ایک ہمارے دوست صدیق جان صاحب کا ایک رکھا ہے سیکوینس. وہ کہتے ہیں 27 اگست کو عمران خان صاحب آزاد ہو جائیں گے، اس حوالے سے بڑی پیش رفت ہو جائے گی. ستمبر نہیں ہوگا، 8 ستمبر کا جلسہ جو ہے نا وہ عمران خان کی آزادی کی ریہرسل ہے کہ کس طرح استقبال کیا جائے گا عمران خان کا. وہ 2 3 4 ویڈیوز رکھتے ہیں اور پھر ایک اور ویڈیو آ جاتی ہے اچانک. عمران خان چاہتے ہی نہیں رہا ہونا، وہ تو چاہتے ہیں، عمران خان خود نہیں چاہتے، وہ بیٹھے ہوئے. ریاست چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے عمران خان رہا ہو، لیکن عمران خان رہا نہیں ہونا چاہتے، وہ ہونا ہی نہیں چاہتے رہا. ہمیں، میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5 اگست کو عمران خان گرفتار ہوئے، ہم تب نتھیا گلی میں ہی تھے، تھوڑا سا پیچھے میرا خیال ہے وہ جو شانگلہ گلی ہے جہاں نواز شریف صاحب کا گھر ہے، نواز شریف صاحب کے گھر کے پاس میں نے وہاں کھڑے ہو کر ویڈیو اپنا ویلاگ ریکارڈ کیا تھا جب عمران خان کی گرفتاری اور عمران خان کو سزا ہوئی تھی جب توشہ خانہ والی. تو اس 5 اگست سے لے کے مسلسل ہر ہفتے، ہر 10 دن، ہر 15 دن کے بعد ایک تاریخ آتی تھی کہ فلاں ڈیٹ کو عمران خان رہا ہو جائے. اور پھر جب کہیں سے رہائی کی جتنے دعوے تھے وہ سارے کہیں سے سچے ثابت نہیں ہوئے، جھوٹ ہی جھوٹ تھا، پروپیگنڈا ہی پروپیگنڈا تھا، تو پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ تو خود ہی رہا نہیں ہونا چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ میں ادھر رہوں. ابھی میں سن رہا تھا کہ یہ بھی تو موسم بھی بہت اچھا ہے، عمران خان کہتے ہیں میں 2 3 مہینے اور کاٹ لوں گا جیل میں. تو ٹھیک ہے، یہ موسم عمران خان صاحب کاٹ لیں گے جیل میں، لیکن بقول صدر زرداری کہ جیل تو 1 سال کے بعد پوچھتی ہے. تو عمران خان صاحب جو کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات کے لیے 2 مطالبات ہیں، رہائی، کمیشن. تو پھر جیل تو پوچھنے لگی ہے نا. تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو رہائی جو ہے وہ ابھی دور دور تک اس کا امکان نہیں ہے کہ کوئی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اس بات پر آمادہ ہے. ہاں، مذاکرات کے ذریعے ماحول ٹھنڈا کریں، مل بیٹھیں، معاملات کو آگے لے کر چلیں. سی بی ایمز ہوں گے، کچھ حکومت پیچھے ہٹے گی، کچھ پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی، ایک نارملائز کیا جائے گا صورتحال کو. اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ہاں اب اگر یہ بندے بنے عمران خان صاحب تو پھر رہا کرتے، پھر دیکھ لیتے. فوری رہائی نہیں ہے، حکومت کو نہیں، عمران خان صاحب کو کچھ پروف کرنا ہے. جب وہ پروف کریں گے تو اس کے بعد رہائی والا معاملہ ہوگا. اور عمران خان صاحب کب پروف کریں گے؟ اب 20 جنوری کے بعد 31 جنوری کی ڈیڈ لائن وہ گزر جائے گی. اس وقت تک اگر ٹرمپ نے، یہ ڈیڈ لائن ٹرمپ کے لیے ہے 31 جنوری والی کہ مجھے رہا کرو 31 جنوری تک ورنہ میں پھر تحریک چلاؤں گا، تو ٹرمپ کے لیے ہے. تو 31 جنوری تک اگر عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے تو فروری میں پھر عمران خان صاحب بندے بننا شروع ہو جائیں گے، وہ والے بندے جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے. آج ملاقات تھی عمران خان صاحب سے، خواہش تھی پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی کہ خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. تو اس سے آج ان کو کہا گیا کہ نہیں، ملاقات آج نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا سارے اپنے کاروباری چلے گئے. لیکن ایک جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ان سے 1 on 1 وہ ہو رہی ہے، اس کا امکان ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں وہ پھر مذاکرات کے لیے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. پی ٹی آئی نے 1 ہفتے کی مہلت تو لی نا، جو ابھی ہوئے تھے آخری راؤنڈ جو ہوا تھا پرسوں، اس کے بعد 1 ہفتے کی مہلت پی ٹی آئی نے لی ہے. اب 1 ہفتے کے بعد پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے دیتی ہے، ڈیمانڈس نہیں دیتی وہ الگ بات ہے. لیکن پھر آپ کو ایسی کوئی خبر نہ، ایسی کوئی شدنی، کوئی پی ٹی آئی کا ولاگر، کوئی یوٹیوبر، کوئی میڈیا میں ذرا بریکنگ پھٹے لگوانے کے خواہش مند کوئی لیڈر آپ کو آ کر بتا دے گا کہ جی وہ تو رہا کر رہے ہیں، عمران خان نہیں رہا ہونا چاہتے. یہ تاریخ دے دی گئی ہے کہ جی فلاں ڈیٹ تک عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. اچھا جی، اب جو معاملہ ہے کرم کا، ابھی 2 دن پہلے ابھی سیاہی نہیں مٹی، خشک ہوئی، مٹی تو نہیں ہوتی، خشک نہیں ہوئی، دستخطوں کی، اس معاہدے کی، امن معاہدے کی 14 نکات جو کیا گیا تھا، 45 جو ہے وہ لوگوں نے دونوں طرف سے دستخط کیے تھے. اور پھر یہ اس معاہدے کے اندر تھا کہ راستے کھول لیے جائیں گے، وہاں پر پولیس پکٹس بنے گی، پولیس ڈپلائے ہوگی، اور اگر کوئی راستوں کی جو کھولنے میں کوئی رکاوٹ بنے گا تو اس کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. اب کرم کا مسئلہ یہ ہے کہ کرم 3 طرف سے افغانستان کو گھرا ہوا ہے. اب وہاں پر ظاہر ہے کرم کے راستے بند ہونے کا مطلب ہے
کہ وہاں پر افغان انٹرسٹ ہے، طالبان کے وہ وہاں پر مداخلت ہے. اس وجہ سے پاکستان کی ریاست مقامی جو قبائل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک امن معاہدہ ہوتا ہے جی او سی آفس میں، کوارٹ میں، اس کو وفاقی حکومت، فوج، صوبائی حکومت اور قبائل، جو دونوں طرف کے قبائل ہیں ان سب کی سپورٹ، وہ سب اس معاہدے کے حامی. اس کے باوجود جب پہلا قافلہ راستے کھلوانے کے لیے اور ساز و سامان لے جانے کے لیے روانہ کیا جاتا ہے تو اس پر فائرنگ ہوتی ہے، اور ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کرم جاوید اللہ محسود وہ زخمی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید 4 لوگ، جس میں 3 لوگ اور کانسٹیبل پولیس کے مثال خان فرنٹیئر کور کے سپاہی ہیں، ایف سی کے رحیم اللہ اور رضوان، یہ بھی زخمی ہوتے ہیں، اور ان کو وہاں پر مقامی اسپتال ہے وہاں پر علی زئی، وہاں پر ان کو داخل کیا گیا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ ظاہر ہے سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. اس میں صدر آصف زرداری صاحب کا رد عمل ہے، وزیر داخلہ محسن نقوی کا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ہے، پروٹوکول وائز وزیر اعظم پہلے ہیں ان کا رد عمل آیا ہوا ہے، سخت مذمت کی ہے، عمل کو سبوتاژ کرنے کی انہوں نے سازش قرار دیا ہے. علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی یہی کہا، اور سب نے کہا ہے کہ جب ہم طاقت کا استعمال کریں گے ایسے عناصر کے خلاف جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں راجہ ناصر عباس صاحب، جو اس مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات کر رہی ہے حکومت سے، جو پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں، جنہوں نے کے پی کے میں، تو کیونکہ کرم کے پی کے میں ہے، جب یہ راستے بند تھے تو انہوں نے کے پی کے میں تو احتجاج کی کال نہیں دی تھی، انہوں نے تو کہا تھا کراچی میں راستے بند کر دو، لاہور میں دھرنا دے دو، اسلام آباد میں دھرنا دے دو. تو اب وہ راجہ ناصر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، علی امین گنڈاپور نے اقتدار کی ہوس میں ہمیں مشکل میں ڈال دیا ہے. اب وہ کیا مشکل ہے ان کی، وہ نہیں سمجھ آ رہا، کیونکہ کسی نہ کسی طرح یہ بھی چاہتے تھے کہ وہاں پر راستے کھلوانے کے لیے ریاست اپنی ریٹ بحال کرے، کیونکہ دھرنے دینے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کھلوائیں اپنا راستے. گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یا وہاں کی حکومت نے اور دیگر نے قبائل کی مدد لی کہ جی قبائل کے ذریعے ہم بیٹھ کر اور جرگوں کے ذریعے فیصلے کریں گے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جرگے آپ 100 بار فیصلے کر لیں، لیکن اگر مذاکرات سے امن قائم نہیں ہوتا تو پھر ریاست کے پاس دوسرا راستہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو وہاں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ لوگ جو وہاں لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ لوگ جو راستے بند کرتے ہیں اور 100 بچے ادویات نہ ملنے کی وجہ سے اسپتالوں میں مر جاتے ہیں، ان کے ساتھ پھر اور کتنی بار مذاکرات کریں گے، کتنا اور موقع دیں گے؟ چاہے ان کا کسی قبیلے سے تعلق ہے، کسی فرقے سے تعلق ہے، کسی مذہب سے تعلق ہے، کسی لسانیت سے تعلق ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ افغانی ہے، وہ کسی بھی قبیلے کا ہے، اس کے ساتھ تو پھر دوسری زبان میں بات کرنی چاہیے نا. اور معاہدے میں بھی یہی لکھا گیا تھا. تو اب کیونکہ یہ جو بڑا حساس معاملہ ہے کرم کا، اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ 3 طرف سے افغانستان میں گھرا ہوا بارڈر لگتا ہے 3 طرف سے یوں، تو وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں افغان طالبان جو ہے پاکستان کو ڈسٹرب کرنے اور پاکستان کے خلاف کچھ سازشیں تو وہ کر رہے ہیں. گنڈاپور صاحب کل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں موقع دیں، ہم افغانستان کے ساتھ جرگہ کرتے. بھائی آپ نے پاکستان کے اندر کرم میں جرگہ کیا، تو جرگہ کرنے کے بعد آپ وہاں پر اپنی ریٹ قائم نہیں کروا پا رہے، تو آپ طالبان کے ساتھ، افغان طالبان کے ساتھ کیسے جرگہ کر سکتے ہیں؟ تو افسوسناک واقعہ ہے. اور حکومت کو اور ریاست کو چاہیے کہ اپنا جرگوں کے ذریعے، کرم کی میں بات کر رہا ہوں، مذاکرات کے ذریعے دونوں فریقین کو بٹھا کر امن قائم ہو سکتا ہے، تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. ورنہ حکومت اور ریاست اپنی ریٹ منوائے، وہاں پر لوگ رہتے ہیں، انسان بستے ہیں، اور شدید موسم میں ان کے پاس اگر نہ کھانا ہو نہ ادویات ہوں تو پھر وہ کیسے رہ رہے ہوں گے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.